ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور بڑے دنوں بعد آج جمعے کے دن ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر فہیم ادریسی ہربلسٹ، جن سے آپ کو کافی ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، باتیں مفید باتیں سننے کو ملتی ہیں، ورنہ تو ہمارے عام طور سے بھی کہا جاتا ہے باتیں بہت سناتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے السلام. ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. اور ڈاکٹر فہیم کے حوالے سے ایک پیکج ہمارے پاس ہے، پہلے وہ ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کے بعد جو ہمارے سوالات ہوں گے صحت کے حوالے سے جو باتیں ہوں گی وہ ضرور ہم آپ سے دریافت کریں گے آفٹر دس پیکج. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جی سو یہ پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب جو سب سے پہلے میں آپ سے ڈاکٹر فہیم بات کرنا چاہتی ہوں نا، ویسے تو ہم لوگ ظاہر ڈائبٹیز اور گردوں کے ایشوز اور دیگر اور بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن سردیوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ڈرائی فروٹس جو ہے جو کھا سکتا ہے، ویسے تو بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، پھر بھی ڈرائی فروٹس کچھ دکھ جاتے ہیں. پورا سال اس طرح سے لوگ کنزیوم نہیں کرتے، لیکن جب ہم فائدوں کی بات کرتے ہیں تو ڈرائی فروٹس کے بہت فائدے ہیں. اب اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، یہ بھی بتا دیں کہ پورے سال کنزمپشن ہونی چاہیے، کس کی ہونی چاہیے، کون سے ایسے ہیں جو اکنامیکل بھی ہیں اور صحت مند رہنے کے لیے ضروری بھی ہیں. سو کچھ ڈرائی فروٹس. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، اور یقیناً یہ سوالات ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی مل رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس بھی رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ پھر یہاں ڈسکس کرتے ہیں. کچھ چیزیں میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن اپنے دیکھنے والے ناظرین کو دیں جو کہ نہیں مل پا رہی ہوتی ہے ہمیں دیگر فیس بک، یوٹیوب یا دیگر کتابوں سے، بک سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مثال میں آپ کو ایک انجیر کی دوں گا کہ یہ انجیر جس شکل میں آپ کو اور ہمیں میسر ہے دکانوں پر، جی. یہ فائدے کی جگہ نقصان پہنچاتی ہے. اچھا. اسی طرح ہم اگر بات کرتے ہیں کاجو کی، جو فرائی کیے ہوئے، نمک لگائے ہوئے، سمندری نمک لگا کر یہ یوز کرائے جاتے ہیں، ایون کہ پستے بھی، تو یہ بھی نقصان دہ ہے. اچھا. تو ہم ہوا یہ ہے کہ ہمیں جانتے بوجھتے قدرتی غذائیں یا وہ طاقتور چیزیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، ان کو بھی غیر فطری، غیر قدرت کے قریب کر دیا گیا ہے. یعنی ان کو اس طرح سے ماڈریٹ کیا جا رہا ہے، جدید بنایا جا رہا ہے، جس میں اس کا ٹیسٹ تو آ رہا ہے مگر وہ ٹیسٹ پڑھنے کی وجہ سے جو افادیت ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ شاید ہی میں نے نہیں دیکھا کہیں سوشل میڈیا پہ یا سنا ہو یا کسی نے ریز کیا ہو کہ ہمیں سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ قدرتی طور پہ جو چیز ملے اس کو لیں. اکثر انجیر کا درخت بڑا آسانی سے اگ بھی جاتا ہے اور اس پہ پھل بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں پرانے درختوں پہ، تو کوشش کریں اس کا اوریجنل پھل استعمال کریں. باقاعدہ انجیر کو اس شکل میں لانے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے تیزاب کا بھی، ایسڈ کا استعمال اچھا، بھی کیا آپ اس جاتا ہے. انجیر کی بات کر رہے ہیں وہ جو بہت ہی سفید سفید سی اور نہیں نہیں نہیں، وہ یہ؟ بہتر ہوتی ہے سفید والی، پھر بھی بہتر ہے اس سے. اچھا، جبکہ یہ جو اس میں بھی براؤن ایسے ہوتی ہے؟ جو براؤن ہے یہ باقاعدہ یہ ایسیڈک انجیر ہوتی ہے. اچھا، ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھی ہے. تو وہ آپ کو خوبصورت اور ہمیں خوبصورت اور ٹیسٹ کے لیے بہتری کیونکہ ہم دکھانے نے کے تو لیے. اس کا وہ پھل تو دیکھا نہیں ہے جو ہاں، اگر اس پھل سے اصل میں پہلے کی. یہ دیکھا جائے تو لہسن کی طرح کا ایک پھل ہوتا ہے یہ دکھنے میں اچھا. نا، ایسا اتنا بڑا ہوتا ہے. تو اس کو بڑا خوبصورت کرنے کے لیے، خوش ذائقہ بنانے کے لیے یہ حالت کی جاتی ہے. یہی ہمارا جو ہے وہ کاجو پستوں کا اچھا، بھی. ویسے انجیر کے کیا فوائد ہیں؟ انجیر کے فوائد اتنے ہیں کہ اگر کوئی انجیر ڈیلی ایک انجیر صبح نہار منہ لے لے، ایک انجیر اوریجنل والی، بکری یا گائے کے دودھ کے ساتھ اس میں زیادہ سے زیادہ بیری کا شہد ڈال دیں، تو ان کو کبھی بھی پائس کی شکایت نہیں ہوگی، اسٹمک کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اسٹمک کی تمام پرابلم ریلیٹ کرتی ہیں آپ کے مائنڈ سے، سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے. تو آپ ذہنی طور پہ بھی بہت اسٹرانگ ہوں گے، یادداشت بہتر ہوگی، اور جو ایک ڈپریشن کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، رائٹ. اس سے بچ جاتے ہیں اگر آپ انجیر کا استعمال کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے. جب آپ کا اسٹمک اور آپ کا برین، آپ کا سی این ایس، سینٹرل نروس سسٹم بہتر ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کے ہارمونل ڈس آرڈر بہتر ہوں گے. پوری باڈی کو جو ایک آرڈر کرنے کی ہمت، طاقت ہے برین کی، وہ بڑھ جاتی ہے.
تو آپ کا سیکشول نظام بھی بہتر ہوتا ہے. پوری باڈی کے جو یہ ایک ہم کہتے ہیں انسمپتھیٹک ایک نظام ہے جو قدرتی طور پہ اللہ جی چلا رہے ہوتے ہیں, باڈی میں چل رہے ہوتے ہیں, کہ مثال کے طور پہ آپ آرڈر نہیں دے رہے دل کو کہ بھائی تو دھڑک دے 1 منٹ میں کوئی 70 مرتبہ, مگر یہ ایک قدرتی نظام ہے, آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, کب پسینے آنے ہیں, کب بھوک لگنی ہے, کب رائٹ. یورین پاس کرنا ہے, کب اسٹول پاس کرنا ہے. تو یہ ایک نظام بہتر کرنے میں انجیر کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا, مونگ پھلی بہت سردیوں میں کھائی جاتی ہے, اور مونگ پھلی جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے مونگ پھلی چل رہی ہے, کوئی باتیں کر رہے ہیں مونگ پھلی, سردیوں میں خاص طور پہ. مونگ پھلی کے فائدے ہیں؟ مونگ پھلی کے فائدے ہیں, سردیوں میں بھی فائدے ہیں, مگر ایک اس میں بھی مس پریکٹس ہماری یہ ہے کہ مونگ پھلی ہم رات میں کھاتے ہیں. رات میں ہم مونگ پھلی کھائیں گے آپ کو کف ہو جائے گی, کھانسی لگ جائے گی, اور اور ایون یہ کہ ہوتی بلغم بھی بھی بناتی ہے, ہے. مجھے بھی محسوس ہوتا ہے, پانی وانی اگر آپ پی لیں یا ویسے بھی آپ کو محسوس آپ نے ہوتی ہے. خالی مونگ پھلی بھی لی تو یہ ہو جاتا ہے, اور اگر آپ پانی لے لیں, کیونکہ ہمارے کراچی شہر میں تو یہ مزاج ہے لوگوں کا کہ سردیوں میں بھی ٹھنڈا پانی لیتے ہیں, تو اگر آپ نے ٹھنڈا پانی لے لیا تو 99% چانس ہو جاتے ہیں. اچھا, صرف پانی لے لیا تو 50% ہے, اور 30% مونگ پھلی سے بھی چانس ہے کہ آپ کو لوور آر ٹی کھانسی ہو آئی کے جائے گی. اندر کھانسی اچھا, کے ساتھ ساتھ آپ کو بلغم بھی بن جاتا ہے, ہاں, اور تو آپ کا صحیح گلا ٹائم بھی کیا ہے بیٹھ اس کا؟ جاتا ہے. بہترین ٹائم کسی بھی فروٹ یا ڈرائی فروٹ کا سورج کی روشنی ہے, کہ صبح اچھا, فجر اشراق سے لے کے آپ نے عصر مغرب تک لے لینا ہے. اوکے. تو ویسے فائدے کیا ہیں اس کے مونگ فائدے اس پھلی کے کے؟ کیونکہ یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے. مونگ پھلی کے سب سے اہم فائدے یہ ہے, ویسے تو اس کا مزاج خشک سرد ہے, مگر یہ قدرتی طور پہ جو آپ کے جگر کے امراض ہیں اس کے اندر بہت فائدہ مند ہے. اچھا, تو یہ آپ لے سکتے ہیں, مونگ پھلی 12 مہینے بھی لے سکتے ہیں, مگر تیز گرمی میں, کیونکہ جگر خود ایک گرمی کا مرض ہے. اس جگر کے امراض کے جو پیشنٹ جو جگر کے امراض میں مبتلا ہوں گے, تو اگر کسی سیٹ پہ بھی بیٹھیں گے تو کمپیریٹیولی ان کی ہیٹ زیادہ نکلے گی باڈی سے, تو جب اٹھیں گے اپنی جگہ سے تو وہ جگہ بہت زیادہ ہیٹ ہوگی, گرمائی محسوس کرتے ہیں, اپنے اسٹمک کے اندر بھی وہ بہت ہیٹ محسوس کرتے صحیح, ہیں. ایسے مریض کو مونگ پھلی نہ دی جائے, اور باقی مریض لے سکتے ہیں. باقی لے سکتے ہیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ, کیونکہ گردوں کے امراض جو ہیں وہ ہم جتنی اس پہ بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اتنے مزید اور پیشنٹس آ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں, اور کوئی ایج گروپ بھی نہیں ہے اب تو جو گردوں کے امراض. اچھا, ایک چیز ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا, آج کل تو ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں کہ اچانک ہی پتہ چلا کہ جی بالکل ہی اب تو ٹرانسپلانٹ ہونا ہے, اچانک, مطلب آہستہ آہستہ کوئی سمٹمس ہی نہیں آئے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں کڈنی کی جو ڈیزیز ہوتی ہیں اس کے سمٹمز نہیں آتے, اور ایون کہ یہاں تک آپ ٹیسٹ بھی اگر کرائیں تو یوریا کریٹینائن بالکل نارمل آتا ہے, مگر اگر کسی آپ اچھے حکیم کو دکھا دیں تو وہ نبض پکڑ کے یا آپ کی ہسٹری لے کے یا آپ کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اب آپ کڈنی کے لیے سروائیو کرنے جا رہے ہیں, اور فیوچر کڈنی کا آپ کا اچھا نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ احتیاطی تدابیر بتا دیتے ہیں. کڈنی کا ایشو یہ ہے کہ جو ہم اس وقت غذائیں لے رہے ہیں اس غذا کا بہت بڑا کردار ہے. پھر جو ہم ایک آرٹیفیشل غیر قدرتی غیر فطری ادویات استعمال کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کڈنی ڈیزیز کے اندر مبتلا 80% افراد وہ ہوں گے جن کو بلڈ پریشر یا شوگر یا کولیسٹرول رہا ہوگا, اور انہوں نے لانگ ٹرم کوئی اس طرح کی ادویات جو دور حاضر میں بڑی مشہور ادویات ہیں وہ استعمال کی ہوں گی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ ادویات استعمال کرتے ہیں تو انیشلی آپ فار ایگزامپل کہ 1 گرام یا 250 mg سے شروع کرتے ہیں, ڈوزیج بڑھتی جاتی ہے, مرض اپنی جگہ پر رہتے ہیں, اور ادویات بڑھتی جاتی ہیں, ان کی جو پوٹینسی ہے وہ آپ بڑھاتے رہتے ہیں, مزید امراض پیدا ہوتے رہتے ہیں, پھر اس کی آپ دوا کھاتے ہیں, لاسٹ میں آپ کڈنی ڈیزیز کی طرف چلے جاتے ہیں. ایون کہ آپ کو پتہ ہے بلڈ پریشر کی جو ادویات دی جاتی ہیں وہ ڈائریکٹ رینل فیلئر کی طرف لے کے جاتی ہیں, کیونکہ وہ اس طرح سے کڈنی پہ ایفیکٹ کرتی ہیں کہ وقتی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہائپر ٹینشن کی میڈیسن لی جاتی ہیں ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے, کیونکہ آپ نے لیکوڈ والیوم کم کرنا ہوتا ہے باڈی سے, تو اس طرح کی ادویات دی جاتی ہیں کہ زبردستی پیشاب لایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو اس کے نیفرونز ہیں, بیسک یونٹ آف سیل ہم کہیں گے اگر کڈنی کے نیفرون, تو وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کڈنی فیلئر کی طرف سب سے زیادہ پیشنٹ جائے گا. اچھا, تو وہ نمبر لوگ 1 جو ہائپر کنٹینیوس دوا ٹینشن. لیتے ہیں ان دواؤں پہ اصل میں بات یہ ہے, ہمارے علماء فکریہ یہ ہے کہ جن ادویات پہ پوری دنیا میں پابندی لگ جاتی ہے وہ ہمارے ہاں ٹرائلز پہ اور ویسے شروع کر دی جاتی ہے. ہم پچھلے دنوں ایک وائرس ہوا, میں نام نہیں لوں گا, اس وائرس کے لیے ویکسینیشن وغیرہ ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں فری میں چیزیں مل رہی ہیں, جبکہ انٹرنیشنل لو یہ ہے کہ کوئی انجیکٹیبل لانچ کرنے کے لیے 10 سے 15 سال ٹرائلز ہوتے ہیں, کوئی اورل لانچ کرنے کے لیے 5 ایئر ٹرائلز ہوتے ہیں. ایک بیماری آئی ود ان اے منتھ آپ کے پاس ویکسینز بھی آ گئیں, ود ان اے 6 منتھ آپ نے ٹرائل بھی کر دیے, لوگوں کو فری دے بھی دی, تجربات بھی کر لیے, تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ آج تک دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور ابھی ہمارے یہاں تو بولنے کی اجازت نہیں ہے, نام لینے کی اجازت نہیں ہے.
میں انٹرنیشنل اسٹڈیز دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ اس پہ بات کہ ڈیٹ ریشو کتنا بڑھ گیا ہے، ڈائبٹک، ڈسلیپیڈیمیا، ہائپر ٹینشن کا، اور کینسر آف فالج کی ہم بات کریں، پیرالائز کی بات کریں تو وہ ریشو بہت بڑھ گیا ہے. کچھ اس طرح کے ٹرائلز پاکستان کے اندر ہوئے جو کہ عوام کو یہ بتایا گیا کہ ہمیں ہیلپ کی گئی ہے، مگر یہ یاد رکھیے امریکہ اسرائیل کبھی بھی ہیلپ نہیں کرتا، وہ آپ کو تباہ و برباد کرنے کا اچھا، سارا سامان تیار یہ کرتا ہے. جو جس طرح آپ نے دواؤں کا بتایا، ہائپر ٹینشن کی بھی، بی پی کی دوائیں لوگ ریگولر کھاتے ہیں، مگر میں دیکھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم پرہیز نہیں کرتے. بہت اہم بات بتائی. یہ اتنی بیماریوں کا حل، نزلہ زکام کا بھی کیا حل ہے؟ پرہیز ہے. باقی چیزوں کا بھی پرہیز ہے. آج تک جو چیز ہوئی اس میں کہا جاتا ہے پرہیز کر رہا ہے. اور بی پی میں بھی میں دیکھتی ہوں اگر پرہیز کر لے انسان آپ بغیر تو میڈیکیشن کے بھی سیٹ ہو سکتے ہیں. تو پرہیز ہی تو نہیں ہے ہمارے یہاں. نزلہ ہوگا ٹھنڈا پانی پیئیں گے، مجھے تو گرمی لگ رہی ہے، مجھے تو عادت ہے. کوئی اس طرح بی پی کا پرابلم ہوگا، ہمیں تو ایسے ہی عادت ہے کھانے کی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ پرہیز دواؤں کی ماں ہے. ہم جب تک آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ذات مبارکہ، آپ کی زندگی مبارکہ پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ہم ذلیل و رسوا ہوں گے. ابھی ایک پروگرام تھا میرا شیخ گلزار صاحب کے ساتھ، اس میں ہم لائیو بات کر رہے تھے، اور تو بات یہ ہے کہ وہاں جو چیزیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمائیں اور عملی طور پہ کی، اس کو یورپ، کیونکہ آپ ان کا یورپ میں زیادہ آنا جانا ہے، کینیڈا، وہ ابھی آئے ہیں پچھلے دنوں، تو یہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو باتیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں وہاں پر عمل ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. ایک مثال دوں میں کہ حجامہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم بھولے ہوئے تھے. چائنا نے حجامہ کپنگ تھراپی کے نام پہ شروع کی تو ہم بھی حجامے کے پیچھے لگ گئے، اور اتنا بے دریغ لگ گئے کہ ایک چوکیدار بھی پاکستان میں حجامہ کرنے لگا، اور اس کو ایک دینی شیلٹر مطلب ملا. پتہ نہیں مس چلا، یوز ہونے کی پتہ وجہ سے نہیں ہے آج وہ کرنا ڈراپ ہو گیا. کیسے، کیا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، دیکھنے یہ باتیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کروں یا وہ علم دوں کہ جو کئی لوگوں نے سنا نہ ہو. اب اگر حجامہ بھی اتنا آسان ہوتا جو مکس پریکٹس کی گئی، تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجامہ نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کر سکتے تھے. آپ نے تو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا، تو کر سکتے تھے. مگر امت کو دکھانے کے لیے اہل بیت کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، امت کو صرف سمجھانے اور دکھانے کے لیے کیا گیا، اہمیت کے لیے، کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت جو ماہر غلام ہوتے تھے حجامے کے، اس کو طلب فرماتے اور وہ آپ کی وہ کپنگ کیا کرتے، کرتے حجامہ تھے. اس کرتے. بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ آرگینک کی طرف گا گئی ہے. ہم اس کو آرگینک ہی کہتے ہیں. اب تو اپنے پاس کچن گارڈن بھی شروع کر دی ہیں اور باقی چیزیں بھی، اور ہمارے پاس ٹریٹڈ چیزیں ہی مل رہی ہوتی ہیں. یہ تمام باتیں اس وقت اور زیادہ فیل ہوئی تھیں جب ادرک، وہ جو سونے جیسا ادرک لگتا تھا صاف ستھرا، اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ کتنا زیادہ صحت کے لیے خراب ہے. اور وہ جو آپ ادرک ویسے لیتے ہیں آرگینک، اور جو آپ کو گندا سندا سا لگ رہا ہوتا ہے، وہ ایکچولی فائدے مند ہے. بات ساری یہی ہے کہ ہم کتابوں سے نسخے تو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ہمارے جو یوٹیوبر کے، فیس بک کے حکمہ حضرات ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ وہ بڑے حکیم ہوتے ہیں، تو وہ بھی نسخے بتا دیتے ہیں. مگر جب تک مزاج کا نہیں پتہ ہوگا، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما، دعوت پہ گئے ہوئے، کھجور جس کے لیے ہزاروں احادیث، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا، صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، آپ ناشتے میں پسند فرماتے. آپ فرماتے کہ جس کے گھر میں کھجور ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا، وہ غریب نہیں ہے. ایک جب دعوت پہ موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ احادیث میں، کتابوں میں یہ تک لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھجور لے کر اپنے دستے مبارک سے اپنے منہ مبارک کے بالکل قریب تر پہنچ چکے تھے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اسی وقت جو ہے روکا کہ آپ نہیں کھا سکتے کھجور. اب آپ بات کریں یار، یہ تو آقا جسم کی پسندیدہ غذا ہے، آپ نے خود اتنی کھائی، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک دکھی ہوئی تھی
جس کو ہم دکھنا کہتے ہیں، انفیکشن جو آئز کا ہوتا ہے، آنکھ آئی بھی ایک عام فہم الفاظ میں کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی غذا بھی بعض اوقات بہت قیمتی غذا بھی نقصان پہنچاتی ہے کہ اگر مریض اس مزاج میں نہیں ہے. کیونکہ تقریباً 6 مزاج اب تک حکمہ حضرات نے جو تحقیق کی ہے کہ 6 مزاج ہوتے ہیں. اب وہ 6 مزاج کی ہم نے 6 غذاؤں کو باقاعدہ ایک غذائی چارٹ بنایا ہوا ہے. اس چارٹ کے مطابق وہ غذائیں لینی اور باقی غذا نہیں لینی. اگر آپ اس مزاج میں پھنسے اور وہی غذا لے لیتے ہیں تو وہ تو آپ کو فائدے کی جگہ نقصان ہوگا. پھر دوسری بات جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں تو اللہ رحم کرے، جو پپیتے کے بیج ہے وہ کالی مرچ کے طور پہ بیچے جاتے ہیں. اچھا، جی ہاں. oh ہمارے my یہاں وہ جو God, ادرک کا آپ نے seriously؟ ذکر کیا، باقاعدہ ڈرم ہوتے ہیں، ٹینک ہوتے ہیں، جس کے اندر وہ تیزاب کے اندر وہ ادرک اتنے دن رہتی ہے تو وہ پھول جاتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یار کیا ادرک ہے. ایسی بہت ساری اور مثالیں چیزیں، ایون کہ ہم آپ نے تخمہ ریحان کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا، تخمہ لنگا. تو یہ جو اس کا نام اصل میں تخمہ بالنگا ہوتا ہے. ہاں، اب یہ المشہور جو ہے وہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے تھوڑی تاکہ لوگ سمجھ سکیں. تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے قسم کے جعلی سیڈز ہوتے ہیں، وہ بیچ رہے ہوتے ہیں ہمارے پنسار والے. مزے کی بات یہ جو پنسار کی دکان لے کے بیٹھا اس بیچارے کو نہیں پتا کہ کون سی جڑی بوٹی کی اوریجنل اس کی پہچان کیا ہے. پھر کچھ چیزیں آپ کو اوریجنل آپ ملنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو اس نسخے کے اندر آپ نے اس جڑی بوٹی کو جوانی میں ڈالنا ہے، بچپن میں ڈالنا ہے یا بڑھاپے میں ڈالنا ہے. ایک جڑی بوٹی کی بھی بچپن ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے. اچھا، کیا آپ نے کچی عمر میں توڑنا ہے، اس کو پکنے کے بعد توڑنا ہے، یا بڑھاپے میں توڑنا ہے، یا اس کی سکھانے کے بعد ڈنڈیاں استعمال بہت کرنی ہے. سائنس ہے اس میں. ایون کہ اس پہ کتے بلی نے کوئی پیشاب تو نہیں کیا ہوا، اس کو آپ نے پاک صاف کیا یا نہیں کیا. آپ نے اس کو دھوپ میں تو نہیں سکھایا. جڑی بوٹیاں 99.99% چھاؤں میں سکھائی جاتی ہے. مگر پنسار کی دکان میں جڑی بوٹیاں جتنی ہیں وہ دھوپ میں، کیونکہ انہیں تو کمرشل کام کرنا ہے، جلدی جلدی سکھا کے کام دھندا کر کے نپٹانا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہم حکیمی نسخے بناتے بھی ہیں، تیار بھی کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا تو یہ پھر ہم ہٹ جاتے ہیں ہربل سے. تو ایسے بہت سارے ادویات کی تیاری میں، نسخہ جات کی تیاری میں چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تب جا کے ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی ہربلسٹ کی دوا سے شوگر ایک دن میں کنٹرول ہوتی ہے، انسولین بھی بند ہوتی ہے، صحیح. اور الحمدللہ نہ صرف گلوکومیٹر میں چیزیں بہتر ہوتی ہیں بلکہ پوری باڈی. میں یہ کہتا ہوں اپنے مریض کو کہ آپ میری دوائیں شروع پکچر کریں، بنا لے جی. آپ اپنے کپڑے اتاریں، شرٹ بھی اتاریں، آئینے کے آگے کھڑے ہوئے سیلفی بنائیں، اسی کیمرے اسی فیچر سے 15 دن بعد دوبارہ بنائیں. ہم نے صرف گلوکومیٹر لیبارٹری ٹیسٹ کا علاج نہیں کرنا، گلوکومیٹر کا نہیں، آپ کا علاج کرنا ہے کہ نہ صرف اس میں کنٹرول ہے، آپ کے چہرے سے لگے، آپ کی باڈی سے لگے. آپ عمر سے 15-20 سال کم نہ صرف نظر آئے، آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دے، آپ اپنے پہلے کی طرح ایک حق حلال کی کمائی کر سکیں، مزدوری کر سکیں، آپ کا مائنڈ اس طرح سے کام کرے، آپ کی آنکھیں، آپ کی ازواجی زندگی. تو ان سب کے لیے بہت سارے پیرامیٹرز سامنے رکھنے ہوتے ہیں. آج ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی ہربلسٹ کو اگر گلف میں رجسٹرڈ کیا گیا ہے، آج وہاں کے پورے یو اے ای کے 5 شہروں میں، جی. اور الحمدللہ پورے گلف میں ہم رجسٹرڈ ہیں کہ کہیں پہ بھی ہم جا کے ادویات دے سکتے ہیں. سعودیہ کے 4 شہروں کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں پرمیشن ملی ہے. تو ایسے نہیں مل جاتی وہاں پرمیشن. وہاں آپ اگر فائل کے اندر چند نوٹ رکھیں تو ویل نہیں لگ جاتے. بالکل. وہاں ایک ایک چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہے. ایون کہ آپ ایک گاڑی پہ اپنی کمپنی کا اسٹیکر نہیں لگا سکتے، آپ کوئی بھی اسٹیکر نہیں لگا سکتے، آپ سفر نہیں کر سکتے. ہر چیز کا ایک قانون ہے. تو آج یہ چیزیں اللہ کے شکر ہے اپروو ہیں، اور ہم وہاں کام کر رہے ہیں اور ہم یہاں کام کر رہے ہیں. وہاں ڈاکٹر صاحب کیسا ہے، جیسے دبئی میں یا سعودیہ میں لوگوں کا رسپانس، اور لوگوں کو ہربل علاج سمجھ آتا ہے یا آ رہا ہے یا نہیں آتا تھا پہلے، یا کیا کوئی ان کی بیک گراؤنڈ اور اس وقت کی ایک تو میں صورتحال؟ شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا، اگر یہ لوگوں کی طرف سے ہوا یا قدرت کا، کہ جو پچھلے دنوں ایک وائرس کا سلسلہ ہوا نا کچھ سالوں پہلے، وہ وائرس لوگوں کو ہربل کی طرف بڑا لے کر آیا. اچھا، ایک چینج آیا، تنگ گلوبلی آ گئے چینج آیا، لوگ. لوگ تنگ آ گئے. اور لوگوں نے دیکھا، لوگ کہتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے چیزیں. میرے تقریباً کوئی 6 یا 7 یوٹیوب چینل بند ہوئے اس چکر میں کہ اس وائرس کا نام لینے پہ یا اس کی حقیقت بتانے پہ. تو اس کی بڑی ایک تلخ حقیقتیں ہیں جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن یہ میں نے ضرور جن دوستوں کو یا باقی سب کو ہوا ان سے سنا کہ اس کے کچھ ایسے مسائل تھے وائرس کے جو دیر پا ہیں، جیسے بالوں کا گرنا، یا پھر سے ویسی کیفیت نہ رہنا، باڈی اس طرح اسٹرانگ نہ رہنا، سانس جو ہے وہ. اصل میں بات یہ ہے، آپ کی بات پہ انٹرپٹ کروں گا میں، کہ یہ علن اعلان کہا گیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کا زبردستی علاج کیا.
جو لوگ ہربل کی طرف آئے اللہ کا شکر آج تک صحت یاب ہیں، تو یہ بھی ایک ایگزامپل لوگوں نے دیکھی. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے عرب کی بات کی، ہم انٹرنیشنلی جو میڈیسن بھیجتے ہیں تو اس کے بعد نہ صرف لوگ ہربل کی طرف آئے. اچھا، کچھ لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ اتنے تابع ہیں ان ادویات کے جو دور حاضر میں اس وقت رائج ہیں کہ وہ تو 4 دواؤں کے نام یاد ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں یہی سب کچھ ہے. تو وہ انسان، اچھا یہ جوانی ہوتی ہے نا. نہیں، ایک اور بات بھی ہے نا ڈاکٹر فہیم، ایکچولی ان دواؤں سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، اس کو دوا کوئی بھی ہو، Immediate یہ effect نہیں چاہیے. ہوتا کہ مجھے یہ بعد میں کیا کرے گی. اور جس وائرس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس وقت تو لوگوں کو زندگی موت نظر آتی تھی اپنے سامنے. اس وقت تو آپ ان سے کچھ بھی ملا کے کہتے نا یہ پی لو، وہ آپ سے کیا پوچھتے لوگوں نے نہیں. ہاں، جبھی تو حرب کی تو طرف آئے. یہ اسی لیے یہ بات ہے. اور وہ آپ نے بات شروع میں خود ہی کہہ دی کہ کیونکہ ہرب کی پریکٹسز ایسی ہوئی ہیں، ان سے فائدہ نہیں ہوا تو لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. بالکل ایسا ہی. ورنہ کون نہیں چاہے گا کہ بھائی کمپیریزن کرنے کا موقع ملے، اور آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ میرے لیے فائدہ مند ہے اور لانگر رن میں فائدہ مند ہے تو کون نہیں کرنا چاہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہرب میڈیسن ایک اور بھی ایشو یہ ہے کہ ہم ایک مشہور ہو گئی ہے ایک بات کہ ہربل دوا سے، حکیمی دوا سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو میں دیکھنے والے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا، الحمدللہ اب تو ڈائلیسس سینٹر جگہ جگہ کھل گئے، گردہ خرابی کے مراکز. آپ وہاں جا کے بیٹھیں ایک دن، جو مریض آئیں ان سے آپ تحقیق کریں. آپ دیکھیں گی 1000 میں سے 990 995 مریض دور حاضر کی مشہور ادویات کھا کے آئے ہوں گے، جبکہ کوئی اس میں سے 2-4 لوگ ہوں گے جنہوں نے طب کی دوا لی ہوگی. کیونکہ ایوریج ہی یہی ہے، اگر آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے تو مشکل سے اب تک 50 لاکھ لوگ بھی عرب کی طرف نہیں ہیں. صحیح. تو ایوریج ہی یہی نکلتی ہے. مگر مشہور یہ، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے جھوٹ کہیں کہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے اور میں نے پرسوں حکیم کی ایک پکی کھا لی تھی، وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوگا بولے گا یہ فتویٰ دے گا یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو تم نے اپنے ساتھ ظلم کر لیا، تمہارے تو گردے خراب ہو جائیں گے. تو ہم حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی سنی سنائی بات کو بنا تحقیق کے آگے بیان کر دے. ہم سے جب کوئی مریض آتا ہے، بات کرتا ہے، پوچھتا ہے، اکثر سوشل میڈیا پہ جب ہم سکسیسفل اپنے پیشنٹ کی کوئی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، ہم سب امت کے نیچے بیٹھے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں، وہاں تو مریض جھوٹ نہیں بولے گا. 200 میں سے کوئی ایک مریض ہوتا ہے ٹھیک ہونے کے بعد جو ویڈیو بنواتا ہے، نیچے کمنٹس آتا ہے یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہو گئے، ان کو تو امریکہ میں ہونا چاہیے، ان کو تو اسرائیل میں ہونا چاہیے، ان کو تو بھائی وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں آپ ٹھیک ہو. وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی بنائی گئی ادویات آپ قبر تک کھائیں، ایک دوا سے شروع کریں، وہ 4 دوا کو اور دعوت دیں، اور اسی طرح آپ بیمار ہوتے چلے جائیں اور یہ ادویات کھاتے چلے جائیں. وہ خود کیوں نہیں کھاتے؟ آپ تحقیق تو کریں ذرا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کون سے نیوٹریشن پلانز کو فالو کر رہے ہیں، وہ کون سے ہربس کو فالو کر رہے ہیں. تو ہم ان کے اعلی کار بنے ہوئے. اب جب وہ مریض فائدہ اٹھاتا ہے تو ہم اس پہ باتیں بناتے ہیں، ہم نے آزمایا نہیں ہے دوا کو، ہم نے، ہماری بس ایک سوچ ہے کہ یہ ہر بس حکیمی دوائی خراب ہے. سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ اس میں تو اسٹیرائڈ ہوگی. ہاں، یہ تو میں بھی آپ سے پوچھ چکی ہوں. میرے پڑھے لکھے بھائی، دنیا میں اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے یہ بھی اس امت پہ کہ اب تک کوئی ایسی اسٹیرائڈ نہیں بنی اس وقت تک جو میں آپ سے بیٹھا ہوا اس وقت پروگرام کر رہا ہوں. آج کا دن تاریخ آپ لکھ لیں کہ جس سے شوگر لیول کم ہوتا ہو، بلڈ پریشر لیول کم ہوتا ہو، کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہو. اچھا، یہ باقی ہم بات جو ہے کریں گے. ایک بریک آ گیا ہے یہاں پر، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کیونکہ بتایا کہ آپ سعودی عرب میں بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر شہروں میں ہوتے ہیں، اس کے بعد دبئی میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ مینیج کیسے ہوتا ہے اور لوگ آپ کو کیسے اپروچ کرتے ہیں؟ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً کوئی 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا میرا چھت پہ. 1000 گز کی چھت ہے، وہیں ہم ادویات بھی تیار کرتے ہیں اور جانور بھی پالے ہوئے ہیں اور بچوں کا ایک بڑا پلے ایریا بنایا ہوا ہم نے. تو ایک شیشے کی ونڈو ہے، اس میں میں ٹکرا گیا کینچ پکڑتے ہوئے بیٹی کا. اچھا. تو مجھے تقریباً ان دونوں ہاتھوں میں 140 اسٹیچز آئے ہوئے آگے، اوہو. اور تقریباً 40 منٹ تک بالکل اس طرح فلو تھا بلڈ کا کہ جس طرح کوئی آپ نے تیز پریشر کا کوئی نل کھول دیا. الحمدللہ کوئی بے ہوشی کا معاملہ نہیں ہوا اللہ کی رحمت سے. اپنے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے، ایون کہ میری مسز ہیں، ان سے جب میں نے کوئی کپڑا مانگا تاکہ اس کو، کیونکہ یہ پورا لٹک گیا تھا نا مسل، سارے گوشت سارا لٹکا ہوا تھا،
تو وہ بھی بے ہوش ہو گئی. پھر میں نے خود ہی باندھا اور گیا, الحمدللہ بالکل ہوش ہے حواس میں. تو اس وقت امیڈیٹلی مجھے وہ عباسی شہید ہاسپٹل لے کے گئے. پہلے ایم آئی قریب ہے ہمارے انچولی کے, وہاں گئے تو انہوں نے منع کیا, تو پھر ہم عباسی گئے. تو اللہ کے شکر ہے اسٹیچز لگوائے 140 اسٹیچز, کیونکہ اندر پورا ہی بون وغیرہ ساری نظر آ رہی تھی. تو وہ کہیں ڈاکٹر صاحب حکیم, اچھا پتہ چل گیا بھائی حکیم صاحب ہے. بولا حکیم صاحب وہ کشتے بتائیں آپ جو آپ کھاتے ہیں کہ نہ آپ بے ہوش ہوئے, نہ آپ ایک آنسو آپ کا نکلا, نہ درد تکلیف کا احساس ہوا, آپ کشتے کون سے کھاتے ہیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی اور پوری ٹیم بھی وہ سارے پیشنٹ بنے, اور جو پیشنٹ آئے ہوئے تھے وہ بھی جو ہے نا وہ اچھا, فالوورز بنے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک حکیم کی زندگی, تو وہ آپ نے بتایا نہیں, لیکن آپ کھاتے کیا ہیں جو یہ سب درد بھی نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا؟ تکلیف تو یقیناً ہوئی تھی, ہاں. مگر اتنی نہیں تھی, برداشت تھی. ایک تو سب سے پہلے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قربت روحانی آپ کا تعلق جو ایک حکیم کا ہونا بہت ضروری ہے, یہ پہلے دن سے ہے, ورنہ تو آپ کی ادویات اور چیزوں میں وہ بات نہیں رہتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک حکیم, میں ایک بات کہتا ہوں اکثر, ایک بات وہ تھوڑی سی غیر مناسب سی بھی ہے, کہ ہم حکمہ حضرات کو دیکھتے ہیں ان بیچاروں کی ایک مسز بڑی مشکل سے ہوتی ہیں, یا ان کے گھر والوں کے بال بیچارے خود کے چھوٹے ہوتے ہیں, یا اکثر میری طرح گنجے ہوتے ہیں اور ٹوپی اور کیپ لگا کے بات کر رہے ہوتے ہیں پروگرامز میں بھی اور ویسے بھی. تو ایک حکیم کی لائف خود ایسی ہے, تو وہ کیا کسی کا علاج کرے گا. اچھا میں تو عمرہ کرتا ہوں ہر 15 دن مہینے میں, تو اس وجہ سے گنجا ہوں, رہتا ہی ہوں, اکثر حلق کرواتا ہوں. تو ہمیں سب سے پہلے کہیں بھی علاج کروانے جائیں تو ہم اس کی خود کی لائف دیکھیں, اس ڈاکٹر کی, حکیم کی, کہ آیا ایسے ایسے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, میں نے نام لے دیا, لینا نہیں چاہیے تھا, جو میرے پاس خود دوائیں لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. ایک نجی ہاسپٹل ہے نیو کراچی میں قریب, اس کی تقریباً پوری ٹیم ہمارے پاس آتی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, احسان ہے. تو اب وہ خود مطمئن نہیں ہے اپنے علاج سے, اور خود نہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں, وہ آپ کا علاج کر رہے ہیں. تو آپ پہلے خود یہ دیکھیں کہ آیا وہ حکیم بھائی ہمارے جو ہیں یا وہ ڈاکٹرز ہیں, ان کی اپنی لائف کیسی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, صرف میں کوئی اس طرح کا کوئی کشتہ نہیں کھاتا, یہ بتا رہا ہوں, اور حلفیہ بتا رہا ہوں. آج تک کسی بھی قسم کی پاور کی, کشتے کی, طاقت کی دوا میں نے یوز نہیں کی. بہی کا مربع ایک سنت ہے, وہ بھی میں نیت بڑی کرتا ہوں. رات بھی میں نے مسز کو کہا کہ یار مجھے تو کھلا دیا کرو, دنیا کو کھلا رہے ہیں. اس میں ہم نے بیری کا اوریجنل شہد ڈالا ہوا ہے, زعفران ڈالا ہوا ہے, تو وہ میں نیت کرتا ہوں صرف. کبھی کوئی مہینے میں ایک آدھ اسپون لے لیا تو لے لیا, تو اس کے بڑے فوائد ہیں اگر کوئی یوز کرنا چاہے تو. مگر آپ صرف میں اپنی دوائیں بیچنے بیٹھوں, اپنی دواؤں کی تعریف کے پل باندھوں, مزیداری نہیں ہے. جو سچ ہے وہ بات کرنی چاہیے. آپ صرف قدرتی غذاؤں کی طرف آ جائیں نا, اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کر لیں. اب ہارمونز کچھ ریلیز ہوتے ہیں رات کو, جب ہمیں سونا ہوگا تو وہ ریلیز ہوں گے, تو ہمیں جسم کو طاقت ملے گی, ہم جاگتے ہیں. صبح میں تہجد فجر میں اٹھنا ہے, جب وہ ریلیز ہوں گے تاکہ ہمیں پاور, جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہارٹ اٹیک, فالج, پیرالائز, سب سے زیادہ ریشیو مارننگ ہے. کب؟ جب ہم سو رہے ہیں, جب طبیعت خراب ہوتی ہے مریض کی. آپ این آئی سی وی ڈی چلے جائیں, کتنے بھی ہارٹ کے ہاسپٹل چلے جائیں, صبح تہجد سے لے کے رش شروع ہوگا 9-10 بجے تک. ہمیں ان چیزوں کو ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, تب ہم نیچر کی طرف جائیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے. ورنہ تو ہم نسخے ہی پوچھتے رہیں گے. اور ہمارے حکیم کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, طلباء, وہ بھی نسخے ہی پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب نسخہ بتا دیں. خیر یہ ساری بہت انفارمیٹیو باتیں آج آپ نے سنی, اور ہوپ فلی یہ کارآمد بھی ہوں گی. ویسے وقت کے ساتھ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ڈائٹ سے واقعی ہی ونڈرز ہوتے ہیں, فرق پڑ جاتا ہے چیزوں کا, جو ہم پہلے شاید اتنا سیریس نہیں لیتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں جو اگر آپ کی روٹین کا حصہ ہوں تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فہیم, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت سی چیزوں کو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا, ایک ڈفرینٹ اینگل. لیٹس سی کہ کتنا لوگ اس کو ہضم کرتے ہیں اور کتنا اس کو اپناتے ہیں. پروگرام ہم یہاں پر ختم کر رہے ہیں. آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.